بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل الا کذب الرسل، نہیں ہے وہ مگر انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو۔ بس ثابت ہو گئی بات عقاب والی، سزا والی۔ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں دیکھ رہے یہ مکہ والے مشرک مگر صیحۃ واحدہ، ایک ہی آواز، صیحۃ چیخ، ایک ما لہا من فواق، نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ دیر۔ فواق کا معنی اونٹنی کو ایک دفعہ جب دودھ نکال لو تو دوسرے دودھ نکالنے کے درمیان والا وقفہ ہے فواق۔ ایک دفعہ دودھ نکالو تھوڑی دیر کے بعد پھر دودھ اتر آتا ہے، تو اس فواق اس وقفہ کو کہتے ہیں، یعنی کچھ دیر بھی نہیں۔ وقالوا ربنا، شکوائے کہتے ہیں ہمارے پروردگار جلدی کر ہمارے لیے حصہ ہمارا قبل یوم الحساب، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ یوم حساب سے پہلے ابھی ہمیں عذاب دے دے، استعجال بالعذاب ہے، جیسے کہا تھا امطر علینا حجارۃ من السماء، اصبر تسلی ہے، فرمایا صبر کر میرے پیغمبر، الا ما یقولون۔ پیغمبر کریم بھی چاہتے تھے کہ یا اللہ ان کا رگڑا نکال۔ جب آ کرتے تھے نا مشرک تو نبی پاک علیہ السلام بھی چاہتے یا اللہ دے رگڑا ہے بے ایمانو۔ فرمایا اصبر، صبر کر میرے پیغمبر، الا ما یقولون، اوپر اس کے یہ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پہ صبر کر۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور یاد کر بندے ہمارے داؤد کو، انہوں نے صبر نہیں کیا۔ انہوں نے صبر نہیں کیا تو نادم ہو گئے۔ آپ صبر کریں، مسئلہ تو حل ہو گیا اگر آپ کی توجہ ہو۔ لگ نہیں رہی، میں نے خیال نیند قلب ہے۔ اصبر علی ما یقولون، صبر کر جو وہ کہہ رہے ہیں ساحر کذاب اور فتوے لگا رہے ہیں، اس پہ آپ صبر کریں۔ آپ ان کی سنی ہے تو میری بھی سن۔ وہ تجھے کہتے ہیں ساحر کذاب، اور میں کیا کہتا ہوں ما انت بے نعمت رب ما ہوبا بے کاہن شاعر۔ میں تجھے بار بار کہہ رہا ہوں وہ جو بکواس کرتے ہیں ان کا جواب میں دے رہا ہوں، آپ ان کی سن کے بے صبری نہ کریں، ان کی بھی سنو میری بھی سنو۔ دیکھو داؤد نے ایک فریق کی سنی دوسرے کی نہیں سنی تو نادم ہو گئے، ایک فریق کی سنی دوسرے کی نہیں سنی تو نادم ہو گئے۔ بس یہ لگ گیا، ربط بھی لگ گیا، مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ دلیل نکلی اول داؤد پیغمبر سے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، یاد کرو ہمارے خاص بندہ کو۔ عبدنا کے اوپر لکھا ہے الکامل فی العبودیت، کامل ہمارے بندے کو یاد کرو۔ ذل اید ہاتھوں والا، ذل اید سے مراد دینی قوت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ العید کا معنی اوپر بھی لکھا ہے هو الرجاء الی اللہ عز وجل فی جمیع امورہ و شؤونہ، وہ اپنے ہر امر میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ عید کا معنی دین میں قوت والا، اواب کا معنی ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ یہ اب دو لفظ یاد رکھنے ہیں، مسئلہ تین لفظ آگئے۔ پہلا ہے عبدنا، حضرت داؤد ہمارے خاص بندے تھے، شان والے بندے۔ پھر آیا ذل عید، دین میں بہت مضبوط تھے اور قوت والے آدمی تھے۔ اور تیسرا آیا انہو اواب، کہ وہ ہماری طرف ہر معاملے میں رجوع کرنے والے تھے۔ کتنے آگے لفظ؟ تین۔ یہ تین لفظ
عصمت داؤدی اور پراپاگنڈا یہودی کے توڑ کے لیے لائے گئے کہ حضرت داؤد ہمارے خاص بندے تھے اور محبوب بندے تھے اور تھے بھی بڑے مضبوط اور تکڑے. ذل عید مضبوط تکڑے لکھا ہے کہیں آپ کے پاس حاشیہ. اوتیا داؤد قوتن فل عبادت وفقان فل اسلام بقد ذکر لنا انہ کان یقوم ثلث اللیل ویصوم نصف الدہر. تیسرا حصہ رات عبادت کرتے، دن بادشاہی کرتے اور قاضی تھے، خلیفہ تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. آگے عمر ابن عاص کی حدیث کا حاصل یہی ہے، فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد و احب الصیام الی اللہ صیام داؤد. اللہ کو سب سے محبوب نماز حضرت داؤد کی ہے کہ وہ تیسرا حصہ رات عبادت کرتے تھے، نوافل وغیرہ، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. پوری زندگی کا ان کا یہ معمول تھا. اور پیغمبر کریم بھی اسی کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے. اگر کوئی آدمی اس عمل پہ جاری ہو جائے تو اس کے لیے بڑے فضائل ہیں کہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اور اگر یہ نہ ہو تو ہفتے میں ایک دو دن روزہ رکھ لے تب بھی اس کو بہت اس کے اجر و ثواب موجود ہے. تو بہرحال یہاں ذل عید سے مراد ہے اعمال دینیہ میں بہت مضبوط تھے. کیا تھے؟ بہت قوی اور مضبوط تھے. اس لفظ کو یاد رکھنا ہے. اور دوسرا کیا؟ رجاء الی اللہ فی جمیع امورہ و شؤونہ، ہر کام میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال، نعمت اولا، ہم نے کام میں لگایا پہاڑوں کو ان کے ساتھ. وہ تسبیحیں کرتے تھے کالن بالعشی والاشراق، عشیے پچھلے ٹائم بھی اور اشراق صبح نکلتے ہی، یعنی جو اوقات تھے داؤد کے ذکر اور نماز کے، ان میں انا سخر الجبال تسبح معہ عند اشراق الشمس، وہ جب سورج نکلنے لگتا تب بھی تسبیح کرتے. اور اسی طرح دوسری آگے آ رہا ہے پچھلے ٹائم بھی تسبیح کرتے. اور جب حضرت کرتے تو تجیبہ الجبال الشامخات ترجع معہ وتسبح تبعا لہ، وہ حضرت کے ساتھ ہی تسبیحیں کرتے. آگے وَالطَّيْرَ، اور عطف ہے جبال پہ، اور ہم نے مسخر کیا پرندوں کو محشورتاً، جمع کیے ہوئے بوقت تسبیح. جب حضرت تسبیح کرتے پرندے جمع ہو جاتے. کلن لہو اواب، اس لیے کہ سب کے سب داؤد کی تسبیح کی طرف مشغول ہونے والے تھے، ذکر میں مشغول ہونے والا، یعنی واسطے داؤد کے اواب، مشغولیت ذکر اختیار کرنے والے. وشددنا، دوسری نعمت ہے مضبوط کیا ہم نے ان کی بادشاہی کو اور عطا کیا ہم نے اسے حکمت. حکمت کا معنی لکھا ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ الحکمت العدل، العدل الثواب، کتاب اللہ ہے اتباع ما فی ہے، اللہ نے کتاب عطا کی اور کتاب کی اتباع کی توفیق بھی دے دی. وفصل الخطاب، اور الخطاب الفاصل، فاصل خطاب دیا. جب فصل الخطاب سے مراد تقریر واضح، اور حکمت کا ایک معنی لکھا ہے اسم جامع لما ينبغي علما و عملا، اور فصل خطاب سے مراد یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں اما بعد، یہ اما بعد کی بات نہیں ہے. یہاں فصل خطاب سے مراد ہے ایسا کلام جو فیصلہ کن ہو. فصیح خطاب عطا کیا، واضح اور بہترین انداز گفتگو عطا کیا. بحل عطا کا، یہ استفہام تشویقی ہے. بحل عطا کا، کیا آئی تیرے پاس خبر خصم کی، ختم مقدمہ والوں کی، جبکہ وہ چڑھ آئے، گھس آئے محراب میں،
اذ دخلوا علی داؤد، جب داخل ہوئے حضرت داؤد پر، ففزع منہم، پس گھبرا گئے ان سے، قالوا لا تخف، کہا انہوں نے ڈر نہیں، خصمان، ہم دو جھگڑے والے ہیں، مقدمہ والے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، بغاوت کی، زیادتی کی، بعض ہمارے نے اوپر بعض کے، پر فیصلہ کر ہمارے درمیان ساتھ حق کے، بلا تشتت، اور زیادتی نہ کر، بہدنا، اور رہنمائی کر ہماری طرف راہ سیدھی کے، ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو تسع، اس کے لیے 99 دمبیاں، ناجتن دمبی، بھلے یا، اور میری ناجتن ایک دمبی ہے، ناجتن واحدتن ایک ہی دمبی ہے، فقالا، پر یہ 99 دمبیوں والا یہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے اپنی دمبی دے دے، بعزنی، اور غالب آ جاتا ہے بات میں، فی الخطاب، چڑھ جاتا ہے مجھ پر خطاب اور کلام میں، یعنی باتونی زیادہ ہے اور مناظر بڑا ہے، اور یہ مجھے چپ کرا دیتا ہے۔ قال لقد ظلمک، فیصلہ داؤد، فرمایا تحقیق ظلم کیا اس نے تجھ پر، بسؤال ناجتک، تیری دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں کی طرف، بإن کثیرا، اور بے شک بہت سارے خلطاء جو شرکاء ہوتی ہیں مشترکہ کاروبار کے، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، البتہ زیادتی کرتے ہیں بعض ان پر بعض کے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے بھلے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور بہت تھوڑے ہیں وہ، وَظَنَّ داؤد، اور گمان کیا حضرت داؤد نے، سوائے اس کے نہیں کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، پس معافیہ مانگنے لگا اپنے رب سے، وَخَرَّ رَاكِعًا، اور گرے رکوع کرنے والے، وَأَنَابَ، اور انابت کرنے والے، فَغَفَرْنَا لَهُ، پس ہم نے معاف کیا ان کو، ذَلِكَ، یہ لغزش، وَإِنَّ لَهُ، اور بے شک ان کے لیے، عندنا، ہمارے ہاں، لَزُلْفَىٰ، بہت قرب کا مقام ہے، وَحُسْنَ مآب، اور نیک انجامی۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ حل اتاک نبأ الخصم، استفہام تشویقی ہے، کیا آئی آپ کے پاس خصم کی خبر، جھگڑے کی، مقدمہ کی، میں آپ کو سناؤں وہ کیا معاملہ تھا؟ ترجمہ تو ہو گیا ہے، اب میری طرف توجہ کر، یہ معاملہ کیا تھا؟ حضرت داؤد کمرہ عبادت میں، محل میں عبادت کر رہے تھے کہ دو آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ حضرت انہیں دیکھ کے گھبرا گئے، انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، ہمارا دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہے، مقدمہ ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے۔ صورت مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو میرا بھائی ہے، ان ھذا اخی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک دمبی ہے، یہ 99 والا 100 کے چکر میں، یہ کہتا ہے تو دمبی مجھے دے دے تو میری 100 پوری ہو جائے گی، تو اور یہ اذنی فی الخطاب ہے بھی ظالم، گفتگو میں بڑا تیز، مجھے بولنے بھی نہیں دیتا اور مناظرے میں بھی غالب ہے۔ حضرت داؤد نے جب مقدمہ سنا تو فرمایا کہ اس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے ایک دمبی مانگ کر، اس کی 99 ہے اور تجھ سے مانگ رہا ہے، تو غریب ہے، اس کی یہ زیادتی ہے۔ اور پھر ضابطہ بیان کیا کہ بہت سارے اس طرح کے جو خلطاء ہوتے ہیں، ساج والے لوگ، وہ
بعض پہ زیادتی کرتے ہیں، بس جو ایمان والے ہوں، عمل صالح والے، اور وہ بہت کم ہیں تو وہ کچھ گزارا کرتے ہیں، باقی سارے اسی طرح کرتے ہیں۔ بس یہ واقعہ پیش آیا، اور ظن داؤد انما فتناہ، داؤد کو فوراً خیال آیا کہ ہم نے تو اسے آزمایا ہے، فتناہ امتحان لیا ہے، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، معافی مانگی۔ تو یاد رکھو جہاں بھی مفسرین حضرات سے بہت بڑی لغزش ہوئی، یہودی خود گندے تھے اور انہوں نے اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے انبیاء کے ذمہ گندگی لگائی۔ جتنے یہودی مولوی تھے سب بدماش تھے، اور اپنی گندگی چھپانے کے لیے انہوں نے انبیاء کو بھی بدنام کیا، کیونکہ کوئی بات آتی تو کہتے خیر ہے فلانے نبی سے بھی یہ ہوا ہے، اگر مولوی صاحب سے ہوگی تو کیڑی گا، تب کیا۔ تو یہاں یہ ایک واقعہ ذکر کیا اور آپ کے مفسرین نے دھڑا دھڑ اس کو لیا، ماشاءاللہ بہت کم ہی رہے، کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت داؤد معاذ اللہ وہ چھت پہ چڑھے تو ان کا ایک فوجی جرنل تھا، اوریا اس کا نام تھا، اوریا، تو اس کی جو بیوی تھی وہ غسل کر رہی تھی، تو حضرت داؤد کی نظر اس کے ننگے بدن پر پڑی تو حضرت داؤد اس پہ عاشق ہو گئے۔ اب ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ بتی بھی کر لی، نکاح شکا بعد میں، اور دوسرا اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ پھر اس جرنل کو جہاد میں فوج کو کہا کہ آگے آگے رکھو، وہ جرنل کو مروا دیا آگے، اور خود جو ہے اس اوریا کی بیوی سے شادی کر لی۔ اب یہ مشغول تھے نماز میں، تو یہ جو دو تصورو، یہ دو آدمی آئے، یہ آدمی نہیں تھے، فرشتے تھے، اور انہوں نے ایک تمثیل پیش کی حضرت داؤد کے سامنے، کیونکہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں اور اوریا کی ایک بیوی تھی، تو انہوں نے کہا بھئی میری 99 دمبیاں ہیں اور اس کی ایک دمبی ہے، اور 99 دمبیوں والا ایک مانگ رہا ہے، تو یہ کیسا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ظلم ہے، اور جب یہ فیصلہ کر لیا تو فرشتے غائب ہو گئے، تو حضرت داؤد کو خیال آیا اوہ یہ تو میرا امتحان تھا، یہ تو فرشتے تھے، یہ تو مقدمہ والے نہیں تھے۔ تو یاد رکھو یہ واقعہ نرا کفر پہ مبنی، بے شک ذرا اونچا کہو جو بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس واقعہ کو تحریر کیا، آپ نے بھی سنا ہوگا شاید۔ ہاں تو یہ اوریا والی بیوی یہی بھاگ رہی ہے، تو یاد رکھو بالکل جھوٹ ہے، کذب ہے، اور قطعیات کے خلاف ہے، اور یہ واقعہ ایسا بدبودار کذب ہے کہ جو اصول قطعی کے خلاف ہے، اور قطعی اصول کیا ہے؟ عصمت الانبیاء، انبیاء کی عصمت مقطوع اور قطعی ہے، اور یہ عصمت کو داغدار کرنے والا ہے، اس لیے یہ واقعہ نرا جھوٹ پہ مبنی ہے اور نرا بکواسات پر مبنی۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ تو پہلی بات ہے کہ قرآن نے صراط جب نہیں کی تو تمہیں کیا ضرورت ہے صراط کرنے کی؟ کوئی واقعہ بھی تھا لیکن نبی کی شان کے لائق تھا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا جو عصمت نبی کے خلاف ہو۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ موٹی سی بات۔ اور اگر اس لیے امام ابن کثیر وغیرہ وہ کہتے ہیں جب اللہ نے اس کی پوری وضاحت نہیں کی، کوئی معاملہ بھی تھا لیکن اتنی بات تو قطعی ہے کہ اوریا شوریا کی رن والا کوئی واقعہ نہیں، کیونکہ یہ عصمت نبی کے
خلاف ہے اور پھر سیاق کے بھی خلاف ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ دیکھ لو، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت داؤد کیسے آدمی تھے، عبدنا ذل عید، بڑے تکڑے تھے، دینی اعتبار سے قوت والے تھے۔ اب جب قوت والے تھے تو ایک عورت کو دیکھ کے پھر ساری قوت ختم ہو گئی۔ ذل عید تو قرآن خود کہہ رہا ہے، بڑے مضبوط تھے اور اواب تھے، اللہ کا خاص بندہ بھی ہو بھی بڑا تکڑا اور قوت والا دینی معاملات میں، اور ہو بھی اواب، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اور وہ ایک لڑکی کو دیکھے، اور وہ بھی فوجی جنرل کی زنانی، اس کو دیکھ کے، اور وہ بھی ننگی مجھ کو دیکھے، اور پھر کہے جی عاشق ہو گئے اور فلاں ہو گئے اور فلاں ہو گئے، تو یہ عبدنا کے بھی خلاف ہے، یہ ذل عید کے بھی خلاف ہے، اور یہ اواب کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے میں نے کہا ان تین لفظوں پہ غور کرو۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں حضرت داؤد سے چند امور پہ ذرا غور کرو۔ پہلا تو اگر جو عام میں علماء ہیں وہ توجہ کر لیں تو میں مختصر صرف ایک بات کرتا ہوں کہ یہ واقعہ حضرت داؤد کے ساتھ پیش آ چکا ہے، اور وہ آپ نے پڑھ چکا ہے کہ حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا تھا بکریوں والوں کا، کوئی ہے پہلے ذہن میں؟ نفشت غنم القوم، تو اس میں ایک اشارہ قرآن خود دے رہا ہے کہ حضرت داؤد سے ایک لغزش ہوئی، اور حضرت سلیمان نے فیصلہ وہ بہتر کیا، تو حضرت سلیمان داؤد دونوں کی تعریف ہوئی۔ تو یہ واقعہ میرے نزدیک تو وہی واقعہ ہے نفشت غنم القوم والا، اور اسی کی لغزش کو یہاں وہاں نہیں بیان کیا گیا قرآن پاک میں، یا اسی لغزش کو صراحتاً بیان کیا گیا، یہ کوئی اور واقعہ ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کچھ ایک دو کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ یہ واقعہ کون سا ہے؟ وہی نفشت غنم القوم والے، اور وہاں حضرت داؤد کا فیصلہ وہاں تفصیل نہیں، یہاں تفصیل آ گئی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو پھر ایک روایت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وہ جو روایت وہاں پڑی ہے کہ بکریوں والے اس کو دے دو اور کھیتی اس کو دے دو، لیکن وہاں پر بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ آیت کا معنی اس پہ موقوف نہیں ہے، تفہیم کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر وہ واقعہ غنم القوم والا لے لیں تو کوئی اشکال ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، اور اس کو ہم لے رہے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت، اس لیے کسی ماخذ کی ضرورت بھی نہیں، کسی بزرگ کی تائید کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تفسیر القرآن بالقرآن نہیں۔ اگر ایک دو کو بھی سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ دوسرا، چند امور جہاں پر واقع ہوئے وہ سب کے سب فتنہ ہیں، سب کے سب آزمائش ہے۔ ایک امر یہی واقع ہوا، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کی باتیں سن کر عذاب نہ مانگو، ان کی میری بھی سنو، ان کی سنیے میری بھی سنو، اس طرح نہ ہو کہ داؤد نے ایک فریق کی سنی دوسرے کی نہ سنی تو بعد میں پچھتانے لگے، نادم ہوئے۔ تو جہاں ایک امر یہ تھا کہ حضرت داؤد کے سامنے مقدمہ آیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فریق کی تو سن لی لیکن دوسرے فریق کی بات نہیں سنی، اور مقدمہ کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے کہ یہ کیا کہتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ساتھ ایک پیش آئی کہ یہ جو بے وقتے آئے تو حضرت داؤد گھبرا گئے، فضیا، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ حضرت داؤد نے سمجھا یہ کوئی قاتل ہے، دشمن ہے، یہ جو غیر عادی طریقہ سے آئے ہیں دیوار پھلانگ کے، اور وہ وقت بھی فیصلے کا نہیں تھا۔ تو ایک امر یہ بھی تھا کہ حضرت داؤد گھبرا بھی گئے، تو اس گھبرانے کی وجہ سے کیس کی صحیح سماعت بھی نہیں کر سکے، ایک فریق کی بات سنی دوسرے کی نہیں سنی۔ تو جب وہ چلے گئے تو حضرت کو خیال آیا، اوہو، اسی گھبراہٹ میں اور اسی ظن میں کہ
کہ کیونکہ انہوں نے گمان بھی کیا تھا کہ یہ کون ہے، قاتل ہے اور شاید یہ بہانہ کر کے آئے، تو اب تین امور اکٹھے ہو گئے۔ ایک، حضرت داؤد گھبرا گئے، دوسرا ان پر گمان کیا یہ قاتل ہے، تیسرا حضرت داؤد اس گھبراہٹ کی وجہ سے دوسرے فریق کی بات بھی نہیں سن سکے۔ تو یہ تینوں امور فتنہ کے طور پہ ذکر کیے گئے۔ جب اٹھے تو حضرت داؤد سمجھ گئے ہو یہ تو میرا آزمائش تھی۔ تو کتنے امور آگے؟ تین۔ کوئی توجہ ہے میری طرف؟ یہ تین۔ بعض علماء نے لکھا، علامہ عثمانی وغیرہ نے، وہ بھی اچھی توجیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد نے اوقات تقسیم کر رکھے تھے، اور گھر والوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی، کہ اتنے وقت میں وہ عبادت کریں گے، اتنے وقت میں یہ کریں گے، اتنے میں وہ کریں گے۔ تو عبادت کے اوقات مقرر تھے۔ تو ایک دن حضرت نے اپنا حسن نظم دیکھ کر ذہن میں خیال آیا کہ ماشاءاللہ ہمارا گھر کبھی بھی عبادت سے خالی نہیں۔ تو اپنے حسن نظم پر تھوڑا سا عجب آیا جو شان نبی کے لائق نہیں تھا۔ تو اللہ نے تنبیہ کی کہ تم کیا عبادت کرو گے، تمہاری عبادت میں دو آدمی آ گئے تو تم گھبرا گئے، تو تمہیں عبادت کی توفیق بھی دینے والا میں ہوں۔ وہ جو عجب آیا ہے، عجب کا ازالہ کیا وہ ترک کے اولا کے قبیل سے۔ کتنی باتیں آگے؟ چار۔ یہ چار سلور امور دے، یہ چار امور ان کو یاد رکھو، یہ ہے فتنہ۔ اور یہ چاروں امور جہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ رہ گیا اوریہ شوریہ، وہاں کوئی اوریہ شوریہ نہیں ہے، اور کوئی باجوہ عاصم جرنل نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، اس لیے اب ذرا دیکھو، وَذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ هَاهُنَا قِصَّةً أَكْثَرُهَا مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ، اکثر یہودیوں سے لیا گیا ہے۔ مفسرین نے جہاں قصے لکھے ہیں، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا عَنِ الْمَعْصُومِ حَدِيثٌ، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے یجب اتباعہ، جس کی اتباع واجب ہو۔ لیکن روایت کیا ابن ابی حاتم نے جہاں پر ایک حدیث نہیں صحیح سند اس کی، کیونکہ وہ روایت ہے یزید رقاشی کی حضرت انس سے، اور یزید وَإِنْ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ، یہ یزید بندہ بڑا نیک تھا لیکن حدیث میں بالکل زیرو تھا۔ عند الائمہ فالاولا، تو بہتر یہ ہے کہ اکتفا کیا جائے صرف تلاوت اس قصہ پر، اور اس کا علم اللہ کے حوالے کیا جائے۔ فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق ایضا۔ دیکھا نا، بیماری ادھر بھی کھڑی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، ابن کثیر میں بھی روایت پرستی والی بیماری ہے۔ یہ بھی اب روایت آ گئی نا تو بات گول مول کر گئی، پوری بات نہیں کہ کھل کے بات کر خدا کے بندے۔ یہ کون سی تو کہ صاف سمجھ آ رہی ہے پیچھے سے مسئلہ کیا ہے۔ تو روایتوں نے آ کے ایسا اندھم مچایا ہے، بڑے سے بڑا بندہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ فَحَاصِلُ كَلَامِهِمْ فِيهَا أَنَّ داؤد عاشق امرأۃ، اور یا عاشق ہو گئے، پس کئی ہیلے کیے بہت زیادہ، حتیٰ کہ قتل کیا اس کے زوج کو، پھر نکاح کیا اس کے ساتھ۔ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے متخاصمین کی صورت میں اور ایک واقعے کی صورت میں، اور فحکم داؤد، حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا اس سے اعتراف لازم آ گیا کہ بکونی مذنبا، کہ انہوں نے خود غلطی کی ہے، پھر اس پر متنبہ ہوئے اور توبہ کی طرف مشغول ہوئے۔ بلذی ادین بہ، جو میرا دین اور مذہب ہے، بأذہب الیہ، اور میں جو اس کی طرف جاتا ہوں، ان ذالک باطل، یہ کیا ہے؟ باطل، باطل ہے۔ فإن قال قائل، اگلی عبارت آپ کے سننے والی ہے، ان قال قائل ان کثیرا من اکابر المحدثین، بہت سارے کثیر اکابر محدثین نے ذکر کیا ہے
کیا وہ ماجا اکابر کو سمجھ نہیں آئی؟ من اکابر المحدثین، میں کہتا ہوں زیرو جتنی بھی نہیں آئی، من اکابر المحدثین والمفسرین وذکروا هذه القصہ فکیف الحال فیہا، اس کا کیا جواب ہے؟ بزرگ نہیں سمجھے؟ ہاں بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی؟ کہتے ہیں پھر سنو بزرگوں کا بچہ، فالجواب الحقیقی انہ لما وقع التعارض بین الدلائل القاطعہ و بین خبر واحد من اخبار الاحاد کان الرجوع الی الدلائل القاطعہ اولا۔ کہتے خبر واحد اور دلیل قطعی میں تعارض آئے تو کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ قطعی۔ یہ شافعی ہے، یہ حنفی نہیں ہے، یہ امام راضی شافعی ہے۔ ہاں تو رجوع کیا جائے گا کس کی طرف؟ دلائل قاطعہ کی طرف۔ کوئی سمجھ گیا میری بات یا نہیں؟ آج ہر مسئلے میں یہی ضابطہ ہے۔ آگے تو آگے میں نے آپ کو بتا دیا، وہ پڑھتے رہو، ابھی ٹائم نہیں۔ کتنی وجہ بتائی ہے؟ 4۔ یہ چاروں وجوہ اس فتنہ کے مفہوم میں داخل ہیں، چاروں وجوہ۔ ہاں تو اگر پہلی سمجھ آئی ہے تو وہ آپ کے پاس لکھی ہے۔ آگے چل کے اگر اس واقعہ سے مراد غنم القوم کا واقعہ مراد لیا جائے تو دونوں مقامات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا، کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ خیر جس کو ہو تو اس کا علاج بھی آ گیا۔ پتہ چلا حضرت داؤد امتحان پہچان نہیں سکے، ففزع منہم، کہ یہ کیوں آئے؟ تو یہ نفی علم غیب پر صراحت ہے۔ قالوا لا تخف خصمان، جو ڈرتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ سامنے بندے بیٹھے ہیں اور حضرت سمجھ نہیں سکے اور ڈر رہے ہیں کہ یہ کہیں قاتل ہیں۔ اچھا 5ویں وجہ بعد نے یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت داؤد نے انہیں قاتل سمجھا، اور جب وہ فوراً بول پڑے، حضرت داؤد کو ان پہ غصہ آیا تھا اور فوراً جب بول پڑے تو حضرت داؤد کا جو ان کے بارے میں سوء ظن تھا یہ فتنہ تھا۔ اور 6 وجہ یہ بھی لکھی، 6 وجہ یہ بھی کہ حضرت داؤد ایک دن فیصلہ کرتے، ایک دن عبادت کرتے، تو یہ تنبیہ تھی کہ جب آپ نے عبادت کے لیے دن مختص کیا اور آپ اس دن فیصلہ نہیں کرتے، اگر اس طرح کے کوئی مجبور آدمی ہوں گے تو ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے آپ کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے، تو خلیفے کا کام ہے کہ ہر وقت اپنے دروازے کھلے رکھو۔ جیسے فاروق اعظم ہر وقت دروازے کھلے رکھتے تھے اور گلی پہ بھی لوگ مسئلہ پوچھ لیتے، اپنے فیصلے پیش کرتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے اور آپ ایک دن فیصلہ نہیں کرتے، ایک دن عبادت کرتے ہیں، تو جب لوگ اس دن مجبوری بن گئی، کیس بن جائے جب آپ عبادت میں ہوں تو کون فیصلہ کرے گا؟ اس لیے یہ بھی ایک تنبیہ تھی۔ تو کتنے امور ہو گئے؟ 6۔ اب 6 نمبر بھی اگر اس پہ بھی مطمئن نہیں اور پھر بھی اولیاء والی بیوی کے پیچھے بات ہے جو صریح قرآن کے خلاف ہے، پھر یہ بھی تعجب کی بات ہے بھئی دنبی اور عورت۔ وہ صاحب کہہ رہا ہے میری 99 دنبی ہیں، یہ دنبیاں اور عورت اس میں کیا کون سی مناسبت ہے بھئی؟ یہ کس لغت کا معنی ہے؟ ناجا کا معنی عورت، دنبی اور دنبے بھی اس میں ہیں۔ یہ دنبی دنبے، اس سے عورتیں مراد لینا اور ایسی کہانی بنانا کسی ماہر کذاب کا کام ہے۔ ہاں بھئی، اندنا لزلفا و حسن و مآب،